سائمہ غریب والدین کی بیٹی تھی اور شادی کے بعد اس کی دوسری بیٹی ہوئی تو ریاض سائمہ کو بالوں سے پکڑتا اور اس کی ماں اور بہنیں سائمہ کے منہ پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دیتی اور اس کے سفید چہرے پر نشان پڑ جاتے، اور جب وہ نشان ختم ہوتے تو وہ میکے جاتی تاکہ والدین کو اس کے اوپر ہونے والے مظالم کا پتہ نہ چلے۔ تو غریب والدین اسے کچھ پیسے دے دیتے۔ ایک دن ظالموں نے سائمہ کو مار کر میکے بھیج دیا تو وہ چادر میں منہ چھپائے میکے چلی گئی تاکہ والدین اس کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ لیکن اچانک سائمہ کی بچیوں نے روتے ہوئے کہا، نانا، کہا تھا نا تجھے کہ میرے آنے سے پہلے اپنی ان منحوس بیٹیوں کو کہیں کونے کھدرے میں چھپا دیا کر۔ میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ابھی ان کا گلا دبا کر انہیں قتل کر دوں۔ اب اس کو کیا موت پڑی ہوئی ہے جو چیخے جا رہی ہے؟ ریاض ابھی ابھی کام سے واپس آیا تھا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اسے اپنی چھوٹی بیٹی مینا کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جو ایک ہی سانس میں لگاتار روئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی سائمہ نے شوہر کو دیکھا تو فوراً بچی کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگی، کہنے لگی کہ اب بچی ہے ریاض، میں چپ تو کروا رہی ہوں مگر شاید اسے کوئی تکلیف ہے۔ دیکھو تو اس کا پیٹ کیسے سوجا ہوا ہے، لگتا ہے اس کے پیٹ میں گیس بھر گئی ہے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ اتنا سننا تھا کہ ریاض غصے سے سائمہ کو گالی دے کر کہنے لگا کہ میری بلا سے مر جائے، ابھی کے ابھی اس کی سانسیں رک جائیں، میں کیوں اس کمینی پر پیسے خرچ کرتا پھروں؟ میری تو صبح شام یہی دعائیں ہوتی ہیں کہ جب بھی گھر واپس جاؤں تو مجھے یہ خوشخبری ملے کہ تمہارے سمیت تمہاری 2 منحوس بیٹیاں موت کے گھاٹ اتر چکی ہیں، کم از کم شکرانے کے نفل تو ادا کروں گا میں۔ سائمہ حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تھی۔ ایسے الفاظ وہ پہلی مرتبہ نہیں سن رہی تھی، مگر پھر بھی دل میں کئی چھریاں سی چلی تھیں۔ اسے یوں خود کی طرف ٹکر ٹکر دیکھنے پر ریاض کہنے لگا کہ اب کیا دیدے پھاڑ کر میری جانب دیکھ رہی ہے؟ اسے چپ کروا، پہلے ہی میرا سر درد کر رہا ہے، اور میرے لیے کڑک سی چائے بنا کر لا، آج تو اس گرمی میں میرا دماغ گھوم چکا ہے۔ ریاض بڑبڑاتا ہوا غسل خانے میں جا چکا تھا، جبکہ بچی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مینا کی عمر ہی کیا تھی، صرف 3-4 مہینے کی ہی تھی۔ اس سے بڑی سائمہ کی ایک اور بیٹی تھی جو ابا کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں دبک کر بیٹھ چکی تھی۔ شوہر نے چائے بنانے کے ساتھ ساتھ گرم گرم چپاتی اور سالن بنانے کا بھی حکم جاری کر دیا تھا۔ سائمہ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک ساتھ سب کچھ کیسے کرے۔ اگر ذرا سی بھی مزید دیری ہوتی تو اس کا شوہر تو اس کی جان تک لینے سے گریز نہ کرتا۔ اوپر سے مینا تھی کہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اپنی بچی کو اپنے ایک گھٹنے پر جھلاتی فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ سامنے ہی فرش پر چولہا پڑا تھا جس میں لکڑیاں جلا کر وہ چائے بنانے کی ناکام کوشش میں لگی تھی۔ سائمہ کی ساس کمرے میں بیٹھی کچھ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مسلسل پوتی کی رونے کی آواز آئی تو غصے سے وہ بھی اٹھی کچن میں آ کر کہنے لگی کہ آئے ہائے، ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی نہیں سنبھالی جاتی تجھ سے؟ اب کیا موت پڑ گئی ہے اس کو؟ اچھی بھلی بیٹھی تھی، خدا کا ذکر کر لوں، مگر یہ منحوس مجھے کچھ کرنے دے تو نہ۔ ساس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ خالہ دیکھو نا، یہ بہت درد میں ہے، شاید اسے کوئی تکلیف ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، آپ ریاض سے کہیں نا کہ یہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میرے پاس پیسے پڑے ہیں، میں ان پیسوں سے اس کا علاج کروا لوں گی۔ ساس نے یہ سنا تو اسے کہنے لگی کہ ہاں ہاں، ذرا سی بات پر ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر آگے سے پیسے بھی لیتے ہیں، تیرے چاچے یا مامے نہیں ہیں جو مفت میں دوائیاں پکڑا دیں گے، ادھر مجھے دے اس کو، تو ریاض کے لیے کھانا تیار کر، اس کو تو میں دیکھتی ہوں، بلا وجہ چیخے جا رہی ہے۔ ساس نے بڑی بے دردی سے مینا کو اٹھایا تھا اور اپنے ساتھ لگا کر کمرے میں لے گئی۔ اسے تو یہ فکر لاحق ہو چکی تھی کہ نہ جانے ساس اس معصوم بچی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ ابھی وہ فٹافٹ کھانا بنا ہی رہی تھی کہ کمرے سے مینا کے رونے کی آواز مزید بلند ہونے لگی۔ سائمہ کی ساس بچی کو پہلے تو بیڈ پر پٹک چکی تھی، اس کے رونے کی آواز یوں ہی مسلسل آ رہی تھی۔ ساس نے اسے بہت بہلانے کی کوشش کی، زور سے جھنجھوڑا، کسی طرح بچی رونا چپ کر جائے، مگر شاید بچی کے پیٹ کا درد مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ مزید چلا کر رونے لگی، پورا چہرہ بالکل نیلو نیل ہو چکا تھا۔ آخر میں غصے میں سائمہ کی ساس نے اپنی پوتی کے پیٹ پر زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ یہ کہاں گیس بھری پڑی ہے تیرے اندر، کہاں درد ہے تیرے، میں ابھی تیرا درد ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ ہاتھ کا مکہ بنا کر پورے زور سے بچی کے پیٹ پر مارنے لگی کہ تبھی سائمہ وہاں پر آ گئی۔ اس نے اپنی ساس کو پیٹ پر اتنے زور سے مارتے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی تھی، بھاگ کر آئی اور مینا کو اٹھا لیا، کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہی تھیں، کچھ خدا کا خوف کریں، معصوم بچی ہے۔
اسی وقت ریاض بھی غسل خانے سے نکل چکا تھا۔ سائمہ کی اتنی اونچی آواز دیکھی تو کہنے لگا کہ یہ کیا چلائی جا رہی ہے، کون سی آفت آن پڑی ہے جو تیری آواز مجھے وہاں تک سنائی دے رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ سائمہ کچھ بولتی، سائمہ کی ساس کہنے لگی کہ دیکھ لے اپنی بیوی کے کرتوت، اسے ذرا تمیز نہیں رہی، پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے اس میں۔ بچی بہت رو رہی تھی، پیٹ میں درد ہے اس کے، میں ذرا جو مالش کر رہی ہوں تو اس پر بھی یہ چلاتی ہوئی آ گئی جیسے کہ میں تو اس کی بچیوں کو جان سے ہی مار دوں گی۔ ریاض نے اتنا سنا تھا تو غصے سے بپھر اٹھا۔ پہلے سر میں شدید درد تھا، اوپر سے بیٹی کا رونا اور ماں کی بات سن کر وہ غصے ہو گیا۔ اگلے پل ایک تھپڑ وہ سائمہ کے منہ پر مار چکا تھا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ تیری اتنی اوقات ہو گئی بھینس کہیں کی کہ تو میری ماں کے ساتھ زبان چلائے، ارے تیری تو زبان کھینچ کر میں تجھے گنگا کر دوں، ہکلاتی پھرے گی تو، ابھی تک میری چائے کیوں نہیں بنی، کھانا کدھر ہے میرا، بچی کو ہی بس خاموش کروانے میں لگی ہے۔ تھپڑ کھا کر تو سائمہ کا وجود لرز چکا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا چکا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بس بنا ہی رہی تھی، مگر اس کی سنتا کون، ساس اور شوہر دونوں اسے تھپڑ مار رہے تھے، اوپر سے بچی رو رو کر الگ نڈھال ہو کر سسکتی ہوئی سو چکی تھی۔ سائمہ اسے اپنے ساتھی کچن میں لے گئی اور فرش پر لٹا دیا۔ ساتھ جلدی جلدی شوہر کے لیے کھانا بنایا۔ بچی ابھی تک درد سے تڑپ رہی تھی، اس کے جسم میں تو گویا لرزہ سا طاری ہو چکا تھا۔ بچی کو اس حالت میں دیکھا تو سائمہ نے شوہر کو سب سے پہلے کھانا دیا اور پھر خود ہی چادر اوڑھ کر اپنی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگی تو ریاض نے اسے ٹوک دیا، کہنے لگا کہ یہ کہاں بن ٹھن کر نکلے جا رہی ہے گھر سے، کیا اپنے یار سے ملنے جا رہی ہے؟ شوہر کے منہ سے ایسے غلط الفاظ سن کر سائمہ پیچھے پلٹی تھی، کہنے لگی کہ کچھ خدا کا خوف کرو، بچی کی حالت دیکھو کیسے نیلی پڑتی جا رہی ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ ریاض کہنے لگا کہ اچھا، اگر گھر سے باہر ایک قدم بھی نکالا نہ تو نے، واپس یہاں نہ آنا، یا تو ہسپتال میں رہنا یا اپنے کنگال ماں باپ کے گھر چلی جانا۔ سائمہ کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک چکے تھے، وہ کیا کرتی، گھر سے باہر جاتی یا یہیں سے واپس؟ وہ رونے لگی تھی، بچی کا درد تو اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بچی کو لے کر وہ سب سے پہلے سرکاری ہسپتال میں گئی تھی، جہاں پر ڈاکٹر نے دوا دی تو بچی کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ تقریباً مغرب کا وقت ہو چکا تھا جب سائمہ گھر پہنچی تھی۔ گھر میں قدم رکھا تو سین میں ہی چارپائی بچھا کر اس کا شوہر لیٹا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سائمہ نے بچی کو بستر پر لٹایا تھا، لیکن جیسے اس کا دھیان اپنی بڑی بیٹی مشال پر گیا تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس کی بچی کمرے کے کونے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی، آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو تھے، ہاتھ بھی جلا ہوا تھا۔ اپنی بچی کے پاس بھاگ کر آئی اور اسے کہنے لگی کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہو گیا، کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اگر کچھ کھانا تھا تو مجھے بتاتی، میں گھر ہی واپس آ رہی تھی۔ مگر اس کی بچی نے روتے ہوئے اسے جو کچھ بتایا وہ سن کر تو سائمہ کو اپنی ساس پر غصہ آنے لگا تھا۔ بچی کہنے لگی کہ آپ کے جانے کے بعد دادی نے مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ میرے لیے قہوہ بنا کر لاؤ۔ مجھے قہوہ بنانا نہیں آتا تھا، کہنے لگی کہ میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں۔ میں قہوے میں چیزیں ڈالتی رہی، مگر جب قہوہ کپ میں ڈالنے لگی تو گرم دیچکی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی، قہوے کے ساتھ ساتھ کپ بھی ٹوٹ گیا۔ دادی کو غصہ آیا اور انہوں نے گرم لکڑی اٹھا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، بھاگ کر ابا کے پاس بھی گئی کہ ابا دادی نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ ابا نے بھی مجھے ٹھوکر مار دی، کہنے لگے کہ میری طرف سے جل کر مر جاؤ۔ بیٹی کی بات سن کر وہ اسے سینے سے لگا چکی تھی، آخر وہ کیا کرتی، گھر میں ہی پڑی ہوئی مرہم کو اپنی بچی کے زخموں پر لگا دیا۔ کہنے لگی کہ ہم کل ہی نانی کے گھر جائیں گے، تم لوگ وہاں پر کچھ روز رہو گے تو اچھا محسوس کرو گے۔ بچوں کو سلا کر جیسے سائمہ کمرے سے باہر نکلی تو ریاض نے اسے دیکھ لیا، کہنے لگا کہ تم پھر آ گئی اس گھر میں، تجھے کہا جو تھا کہ دفع ہو جا یہاں سے، کیوں آئی اب واپس؟ شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے باہر قدم رکھنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور میں تجھ جیسی عذابی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، نکل جا اس گھر سے۔ سائمہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں نکلی تھی، اپنی بچی کی خراب حالت کی وجہ سے نکلی تھی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر بھی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ساس اور نندے بھی باہر آ گئیں، سب سائمہ کو خوب ڈانٹنے لگے، آخر وہ کس کس سے لڑتی۔ اگلے پل ساس اور نندوں نے سائمہ کے ہاتھ پکڑے اور ریاض نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے، کہنے لگا کہ آئندہ کے بعد تو نے میری ماں کے ساتھ زبان چلائی تو پھر دیکھنا میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔
تھپڑ کھا کھا کر سائمہ کے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے۔ بچی الگ ہاتھ میں مرہم لیے ہوئے تھی، چھوٹی مینا الگ درد سے تڑپ رہی تھی اور سائمہ الگ ساری رات بیٹھ کر سسکتی رہی۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کی اور ریاض کی شادی تو محبت کی شادی تھی، لیکن کچھ محبتوں کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ سائمہ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اور ریاض ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بڑی مشکلوں سے گھر والوں کو منا کر شادی کی تھی۔ سائمہ غریب گھر کی لڑکی تھی، جبکہ ریاض کے حالات ان کے گھر سے قدرے بہتر تھے۔ ریاض کو بچوں سے تو بہت محبت تھی، مگر اس کی خواہش تھی کہ اس کی پہلی اولاد بیٹا ہی ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرا، سائمہ حاملہ ہوئی تو ریاض نے اس کا بہت خیال رکھا، یہی کہتا کہ مجھے بیٹا پیدا کر کے ہی دینا۔ سائمہ نے پہلی اولاد بیٹی کو پیدا کیا تھا، یہ دیکھ کر ریاض کافی غصہ ہوا، سائمہ سے ناراض بھی رہا۔ پہلی بیٹی کے بعد سائمہ کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، اس کا حسن بھی وقت کے ساتھ ساتھ زائل ہونے لگا تھا۔ کچھ اس کی ساس اور نندوں نے ویسے بھی گھر کی پوری ذمہ داری اسی پر ڈال رکھی تھی، اس لیے سارا کام کرتے ہوئے اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ بچا تھا کہ اپنی صحت پر بھی دھیان دے سکے۔ بلا شبہ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی، گوری چٹی تھی، دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ اس کے حسن پر ہی تو ریاض دل ہار بیٹھا تھا، مگر پہلی بیٹی کے بعد جب اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑا تو ریاض بھی اسے تھوڑی دوری اختیار کرنے لگا تھا، صرف برائے نام ہی اب وہ اس کا شوہر تھا۔ دوسری مرتبہ جب سائمہ حاملہ ہوئی تو دوسری بیٹی کی پیدائش پر ریاض نے تو حد ہی پار کر دی، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سائمہ کو جان سے ہی مارتے۔ طرح طرح کی اذیتیں، ذہنی اور جسمانی تشدد سہ سہ کر سائمہ کا تو حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں بتاتی تھی کہ وہ الگ پریشان ہوں گے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد سائمہ کا وجود کافی پھولنا شروع ہو چکا تھا، ایک تو خوراک کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے جسم پر پھول کر موٹاپا چڑھ چکا تھا۔ ریاض اسے اب بھینس جیسے لفظوں سے بھی مخاطب کرنے لگا تھا۔ شروع میں تو یہ کہتا رہا کہ تھوڑا کھایا کر تو، میری اماں لگنے لگی ہے، جسم سے چربی ہٹا، ورنہ مجھ سے گلا نہ کرنا کہ میں اور عورتوں میں دلچسپی لینے لگا ہوں۔ ساس اور نندوں کو تو ویسے بھی وہ پسند نہیں تھی، انہوں نے ریاض کے دل میں ایسی آگ لگائی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگ لاوا بن گئی۔ اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ وہ آخر کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہے۔ 2-3 دن بعد جب اس کے چہرے کے نیل ختم ہوئے تو وہ اپنے میکے چلی آئی۔ جیسے ہی میکے پہنچی تو ماں باپ اس کے انتظار میں ہی جیسے بیٹھے تھے۔ اپنی بیٹی کو اتنے دنوں کے بعد اپنے گھر دیکھ کر اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ تبھی جب بڑی نواسی کی ہاتھ پر دھیان دیا تو نانا نانی تو تڑپ اٹھے تھے، کہنے لگے بچی کی ہاتھ پر کیا ہوا ہے، کتنا گہرا زخم ہے، اس پر کوئی مرہم وغیرہ لگائی ہے یا نہیں، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ نواسی تو خاموش رہی تھی، مگر سائمہ بول کر کہنے لگی کہ کچھ نہیں ابا، بس بچی شرارت کر گئی، کچن میں کھانا بن رہا تھا، یہ کھیلتے ہوئے وہاں گئی اور جا کر گرم لکڑی اٹھا لی، بس دہکتا ہوا کوئلہ اس کے ہاتھ پر گر گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ نانا نانی تو تڑپ اٹھے تھے، فوراً سائمہ کے ابا نے اپنی بوسیدہ سی سائیکل نکالی اور اس پر اپنی نواسی کو بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر سے پٹی کروا کر لائے، دوائیاں بھی لائے، لا کر سائمہ کے پاس رکھی اور کہنے لگے کہ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا ہی نہیں گیا۔ بیٹا ریاض کے حالات تو ٹھیک ہے نا؟ دیکھو تو بچی کا ہاتھ کس قدر خراب ہو چکا ہے، ایسے کاموں میں بے احتیاطی نہیں کرتے۔ سائمہ اپنے شوہر کے کرتوتوں پر پردہ ڈالتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ابا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بس یہ بچی ہے نا، بار بار پانی میں ہاتھ مار دیتی ہے، شرارتیں کر دیتی ہے تو پٹی اتر جاتی ہے۔ 2 دن تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس عذاب زدہ گھر میں جانے لگی تھی۔ یہ 2 دن اس کے سکون کے گزرے تھے، ماں باپ تو جیسے اس کے خوب ناز نخرے اٹھا رہے تھے، کسی چیز کی روک ٹوک نہ تھی۔ گھر میں گائیں بھینسیں رکھی ہوئی تھیں جن کا دودھ بیچ کر اس کے ابا گزارا کیا کرتے تھے، اس سے دیسی گھی کے پراٹھے اور لسی پلائی گئی۔ پیٹ بھر کر کھانا کیا ہوتا ہے اس نے اپنے میکے میں آ کر ہی جانا تھا۔ 2 دن بعد واپس اپنے گھر پہنچی تو ایک مرتبہ پھر وہی عذاب اور وہی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی۔ جیسے ساس نے سائمہ کو واپس آتے دیکھا تو کہنے لگی کہ کیا ضرورت تھی واپس آنے کی، کوئی 2-3 ہفتے وہیں رہ کر آتی، ہمیں بھی گھر میں سکون ہوتا۔ سائمہ کچھ نہیں بولی تھی، بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا وغیرہ سب کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ شام کو ریاض گھر آیا اور اس نے کھانا کھایا تو ایک پل کو رک گیا، کہنے لگا کہ اماں 2 دن سے تو بڑا ہی خراب ذائقے کا کھانا کھا رہا تھا،
آج تیرے ہاتھ میں کون سا ذائقہ آ گیا جو اتنے مزے کا کھانا بنا لیا؟ ایسا کھانا تو سائمہ بناتی تھی۔ تبھی سائمہ کمرے سے باہر نکل کر آئی تو ریاض خاموش سا ہو چکا تھا۔ سائمہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اپنا رویہ اس کے ساتھ بہتر کر لے۔ وہ مسکرا کر شوہر کے پاس جا کر بیٹھی، اسے اپنے 2 دن کی باتیں بتانے لگی، لیکن ریاض نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد خالی پلیٹیں یوں پھینکی گویا کھا کر احسان کیا ہو۔ وہ تو رزق کی بےرحمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ پھر موبائل اپنی جیب سے نکالا اور اس کے سامنے ہی کسی عورت سے بات کرنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر تو سائمہ کا جی چاہا کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ اس کا شوہر اس قدر بد لحاظ ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے ہی غیر عورتوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ لیکن وہ کہتی بھی تو کیا، اس کا شوہر تو کب کا اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جب آدھی رات تک شوہر بے باک سی باتیں دوسری عورتوں کے ساتھ کرتا رہا، اسے تو بچیوں کا بھی لحاظ نہیں تھا کہ کمرے میں بچیاں بھی سو رہی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسی وقت شوہر کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور کہنے لگی کہ آپ کو شرم نہیں آتی، بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے؟ 2 بچیوں کے باپ ہیں آپ میں تو غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کوئی شرم ہے آپ میں یا نہیں؟ یہ سن کر تو ریاض غصے سے کھول اٹھا تھا، کہنے لگا کہ اب یہ سب کچھ تو مجھے بتائے گی؟ ارے تو بیوی کہلانے کے لائق ہے بھی یا نہیں؟ اپنا وجود دیکھ، پھول پھول کر کسی بیل جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے دیکھ اور خود کو دیکھ۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے تجھ سے اندھی محبت ہے، مگر یہ تو صرف تیرا حسن تھا جو مجھے تیری جانب کھینچ رہا تھا۔ اب جب تیرا حسن ہی نہیں رہا تو تیرے موٹے بھدے جسم کا کیا میں اچار ڈالوں؟ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ قتل کر دوں گا تیرا۔ سائمہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ کیا کروں میں ایسا جو آپ میرے ساتھ پہلے جیسے ہو جائیں؟ بتائیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میرے ہاتھ میں میری تقدیر ہوتی نا تو میں بیٹے ہی پیدا کر کے آپ کو دے دیتی۔ اگر میرے جسم پر مجھے اختیار ہوتا تو آج میں بھی دبلی پتلی اور حسین ہوتی۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کے دل میں اپنی محبت واپس ڈال دیتی، سب کچھ ٹھیک کر دیتی۔ مجھ سے یہ سب کچھ مزید نہیں سہا جاتا۔ خدا را میرے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ریاض نے سنا تو کہنے لگا کہ اپنی ڈرامے بازیاں بند کر، میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ جس عورت سے بات کی ہے نا، اگلے جمعے کو اسی سے نکاح کر کے تیرے سر پر سوتن لا کر بٹھاؤں گا۔ یہی تیری اوقات ہے، بیٹیاں پیدا کرنے کی مشین۔ ریاض کی یہ باتیں سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کہنے لگی کہ خبردار جو آپ میرے سر پر سوتن لائے تو اگر یہ سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کیوں کھائیں؟ اگر سچ مچ یہی آپ کی حقیقت ہے تو سن لیجئے، میں آپ کی دوسری شادی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ اپنی زندگی میں شامل ہونے والی دوسری عورت کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کریں گے؟ اگر اس نے بھی آپ کو بیٹیاں پیدا کر کے دیں تو شادی کی کچھ عرصے بعد وہ بھی میری طرح اپنا حسن کھونے لگی تو آپ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے؟ میں چیخ چیخ کر سب کے سامنے آپ کی اصلیت بتاؤں گی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا دوسری کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ ریاض غصے سے آگے بڑھا اور اس نے سائمہ کے گلے میں موجود دوپٹے کو اتار کر اس کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیا۔ وہ تو بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ پھر ایک دوپٹے سے اس کا منہ بھی باندھ دیا اور لاتوں اور گھوسوں کی برسات کر دی کہ تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تو میرا رشتہ توڑوائے گی؟ میں تجھے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تو بول سکے۔ سائمہ تو مار کھا کھا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلی صبح بڑی مشکل سے بچیوں کے رونے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کسی نہ کسی طرح اپنے میکے جاتی، ریاض گھر میں آیا اور کہنے لگا کہ بہت اکڑ ہے نا تجھ میں، ساری اکڑ دیکھ میں تیری کیسے نکلواتا ہوں۔ سائمہ مارے خوف کے لرز رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر ریاض کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا کہ مجھ پر اور ظلم مت کر، مجھے آزاد کر دے، میں اپنی بچیوں کو لے کر کہیں چلی جاؤں گی۔ مگر ریاض نے اگلے پل بالوں سے پکڑ کر اسے گرایا اور ہاتھ میں موجود تیزاب اس کے منہ پر گرا دیا۔ تیزاب سے سائمہ جلنے لگی تھی، درد سے چیخنے چلانے لگی۔ اس کی آوازیں آس پڑوس تک سنائی دی گئی تھیں، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر سائمہ کو بچانے آتا۔ 2 دن تک درد سے کراتی رہی۔ بچیاں ماں کی حالت دیکھ کر رو رو کر نڈھال ہو گئیں۔ آخر کو سائمہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا چہرہ جل چکا تھا۔ ریاض نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور وہ روتے ہوئے اپنے میکے پہنچی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ ماں باپ اپنی بچی کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے، مگر جب اس کے چہرے کو ڈھکا دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ بیٹی، تو نے چہرہ کیوں ڈھک رکھا ہے؟ تیری آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ کہ تبھی بڑی نواسی روتے ہوئے نانا نانی کو سب کچھ سچ سچ بتانے لگی
یہ سن کر تو وہ غصے سے بفر اٹھے تھے۔ جیسے ہی سائمہ نے اپنا چہرہ ان کے سامنے کیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سائمہ کو گلے سے لگا کر کہنے لگے کہ وہ کتا تجھ پر اتنا ظلم کرتا رہا اور تو نے ہمیں بتایا نہیں، کیوں برداشت کرتی رہی اتنا ظلم؟ ارے واپس ہمارے پاس آ جاتی۔ کتنی دیر وہ روتی رہی اور پھر سائمہ کے والد گھر سے باہر نکل گئے۔ اس نے نہ صرف گاؤں کی پنچایت کو بلکہ پولیس کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ ریاض کو جب تک خبر ملی اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، پولیس اس تک پہنچ چکی تھی۔ سائمہ کی ماں اور باپ اس کے سسرال گئے اور پھر سائمہ کی ماں نے ریاض کو گریبان سے پکڑ کر کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے، اس کے بال نوچے تھے، اپنے پیروں سے جوتے اتار کر ریاض کے منہ پر مارے کہ لعنت ہے تجھ جیسے مردوں پر، تجھے تو جتنا مارا جائے اتنا کم ہے۔ پولیس اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی، جبکہ سائمہ کے پاس ہمدردی جتانے کے لیے گاؤں کی کئی عورتیں آنے لگیں۔ سائمہ کے ابا نے اسے ریاض سے طلاق دلوا دی تھی۔ کہنے لگا میری بچی مجھ پر بوجھ نہیں ہے، میرا رب مجھے بچیوں کی برکت سے اور عطا کر دے گا۔ اولاد جیسی بھی ہو ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، یہ پرائے لوگ بھلا کیسے سمجھیں۔